میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کچھ انعامات نچھاور کیے ہیں۔ ان انعامات میں رمضان کا مہینہ سب سے انسانیت کے لیے سب سے عظیم انعام و اکرام اور تحفہ ہے۔ اس تحفے کو انسانوں کو، خاص کر مسلمانوں کو، اس تحفے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ تحفہ اس لیے اسے تحفہ کہا گیا ہے، انعام کہا گیا ہے، کیونکہ انسان جو سال بھر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اس کی نفس امارہ بالسوء اس کو سوء کرنے یعنی غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، حکم دیتی ہے غلط کام کرنے کے لیے۔ اس نفس کی وجہ سے انسان خطا کار ہو جاتا ہے، ان خطاؤں کو اللہ رب العالمین دھل دیتا ہے، انسان کو پاک و صاف کر دیتا ہے اس مہینے میں، بشرط یہ کہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے جس طرح حکم دیا ہے اس طرح اس کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ غنیمت سمجھتے ہوئے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ہر کام سے، ہر کاروبار سے وقت نکال کر عبادت کے لیے بیٹھنا، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا، فرض کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر عطف کرنا، یہ سب تو عام طور سے عبادت ہی ہے۔ مگر رمضان کے مہینے میں ان عبادات کا جو اجر ہے، وہ اللہ رب العالمین جو ثواب ہے اس کو اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ اگر 10 ہے تو اس کو 20 سے 30، 40، 50 کر دیتا ہے۔ وہ اس کی مرضی ہے انسان کو کتنا، کس عبادت میں کتنا ثواب دے دے، لیکن 10 کا 20 تو ہوتا ہی ہر حال میں۔ اور اللہ رب العالمین دنیاوی آسمان پر آ جاتا ہے تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، سیدھا نہیں مانگ سکتے، کہ سیدھا ہاتھ اٹھا کر کیسے مانگے، ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جو نیکوکار اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کا وسیلہ لے کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے گناہوں کو، یا ان کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ تو ایسا نہیں، اللہ رب العالمین یہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے آسمانی دنیا پر آ چکا ہوں اس مہینے میں، جتنا تم ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگو میں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، جو بھی مانگو گے وہ پورا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین جب دنیاوی آسمان پر آ جاتا ہے اس وقت بندوں سے کہتا ہے مانگو مت،
مجھ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگو، مگر بندہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے پورے سال اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے باوجود اس مہینے کو غنیمت نہ سمجھتے ہوئے وہ اپنے گناہوں پر آمادہ ہوتا ہے، اور نسیان اس کو نہیں کہیں گے، اس کو عصیان الہی کہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی معصیت کا ارتکاب انسان اس وقت کرتا ہے جب کہ اس کے احکامات انسانوں کے سامنے موجود ہیں، کس طریقے سے عبادات کو انجام دیا جائے یہ بھی موجود ہے ان کے سامنے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے ان کے سامنے عبادت نہ کرنے کا۔ سب سے زیادہ ثواب جس عبادت میں اللہ نے رکھا ہے اس مبارک مہینے میں، وہ عبادت ہے روزہ۔ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں انسان ریاکاری سے دور ہوتا ہے، کیونکہ دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا دکھانے کے لیے کوئی بھی عبادت آدمی کر سکتا ہے کہ وہ دیکھے تو خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کہے گا یہ عبادت گزار، تہجد گزار بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، انسان کی سوچ ہے، لیکن ریاکاری اسی کو کہتے ہیں۔ اور روزہ رکھ کر آدمی کسی کو کیا دکھائے گا؟ روزے دار کے بارے میں صرف اللہ کو خبر ہوتی ہے کہ کون روزے سے ہے کون روزے سے نہیں۔ روزے دار اپنے آپ کو کہنے والے چپکے سے اگر کچھ کھا لیں گے پی لیں گے تو وہ کون انسان دیکھے گا؟ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون روزے دار ہے اور کون روزے دار نہیں، اور وہ کسی کو دکھلانے کے لیے اپنے نفس پر اتنا بڑا ظلم تو نہیں کرے گا کہ بھوکا رہے۔ حالانکہ انسان اس دنیا میں جب سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک وہ ہمیشہ پیٹ ہی کے بارے میں رہتا ہے، طلب میں۔ پیٹ کو کیسے بھرا جائے اسی طلب میں پوری زندگی گزار دیتا ہے، اور اس پیٹ کو خالی رکھ کر کسی کو کیا دکھائے گا انسان، اور کوئی دیکھ کر اس کو کیا کہے گا؟ سب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کوئی صدقہ دے دیا، کوئی خیرات دے دیا، کوئی نماز نفل قیام زیادہ کر دیا، کوئی رکوع زیادہ، کوئی سجدہ، کوئی زور زور سے قرآن کی تلاوت۔ تو یہ ان سب چیزوں میں ریاکاری آ سکتی ہے، مگر روزہ بھوکا رہ کر انسان کسی دوسرے کو دکھائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں، اس عبادت میں ریاکاری نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری جیسے عظیم گناہ سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے بہت جلد، اس کو ہمارے لیے رحمت، برکت اور مغفرت بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے، ہمیں زندہ رکھے اس وقت تک جب تک کہ وہ ہم سے خوش نہ ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہماری نیک مرادوں کو پوری کرے اس مہینے کے اندر اور ہمیشہ، اور ہمارے جملہ عبادات کو قبول فرمائے۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔